اهدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، سوال یہ ہے، جمع بین الصلاتین کے سلسلے میں جب بارشیں ہوتی ہیں تو مساجد کے اندر نمازوں کو جمع کیا جاتا ہے، تو اس میں کس حد تک جو ہے گنجائش اور کس حد تک اجازت دی گئی ہے، اس کو بتائیے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دیکھیں، موجودہ ہمارے معاشرے میں بارش کے دنوں میں جمع بین الصلاتین کے حوالے سے تین الگ الگ قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور علماء کے اقوال بھی اگر دیکھا جائے تو تینوں طرح کے ہمیں ملتے ہیں۔ ایک گروہ تو ہے جو سرے سے اس کا قائل ہی نہیں ہے جی کہ نمازوں کو اپنے اوقات پر پڑھنے چاہیے اگر ہم مقیم ہیں۔ مسافر کے لیے تو ایک الگ بات ہے، اس کا ایک الگ حکم ہے، ہم مسافر کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم مقیم حالت قیام میں بارشیں ہونے پر اب بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نماز اپنے اپنے وقت پر ہوگی، جو بھی اس کا بارش کیسی بھی کیوں نہ ہو۔ جی کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جو ابر دیکھ کر نہیں اب بارش ہونے والی ہے، جمع کر دو، ہاں یا بوندا باندی ہو رہی ہے تو جمع بین الصلاتین کی بات کرتے ہیں، یا کہیں نہ کہیں جو ہے اس میں ہلکا بھی ان کو لگے کہ بارش ہونے کے امکانات ہیں، بجلیاں گرج رہی ہے، کڑک رہی ہیں، تو اب ایک گروہ ہے کہ نہیں بھئی، بارش اتنی زیادہ ہو کہ اب اگلی نماز میں لوگوں کو آنا مشکل ہے، دشوار ہے، راستوں کا مسئلہ ہے، اگر رات ہے تو رات میں لائٹ کا مسئلہ ہے، تب جا کر اس کی گنجائش ہے۔ تو ہم یہاں پر ان ساری باتوں کو جمع کرتے ہیں احادیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلی بات، اس بات کو ہم کو سمجھنا ہوگا کہ نماز میں اہم کیا ہے۔ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا اہم ہے یا نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا اہم ہے؟ اہم یہ ہے کہ ہماری نماز وقت پر ہو، وقت سے پہلے نہ ہو۔ جماعت کی اپنی اہمیت ہے، لیکن وقت کے مقابلے میں دیکھا جائے تو اس کی ثانوی حیثیت ہے۔ اب کچھ لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ بھئی ہماری جماعت نہیں ملتی ہم کو، اب چلے جائیں، مان لیجئے مغرب میں خوب بارش ہو کر رک چکی ہے، اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بارش ہوئی، نماز عشاء کی بھی پڑھا، بارش ہو چکی ہے، اب بارش رک چکی ہے، اب عشاء کی نماز بھی آپ پڑھنے کا مطالبہ کر رہے ہو، تو عشاء کی نماز کے پڑھنے کے لیے ایک تو عشاء کی نماز کا وقت داخل نہیں ہوا، دوسرا یہ کہ اب بارش رکی ہوئی ہے، تو ہم کو کرنا کیا چاہیے کہ بھئی عشاء کو عشاء کی نماز کے لیے چھوڑ دینا، اس کے وقت پر پڑھنے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری اگر عشاء میں بارش ہوئی تو پھر ہم دوبارہ نہیں آ سکے، تو اس کے لیے اسلام کا فارمولا بہت واضح ہے کہ ایک بندہ جو ریگولر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو، یا ایک بندہ جس کی نیت، جس کا ارادہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ہے، اب وہاں پر مان لیجئے مغرب کی نماز پڑھ کر بندہ گھر گیا اور عشاء سے پہلے بارش شروع ہو گئی، اب اس کو جو یہ تکلیف ہے کہ میری جماعت نہیں مل رہی ہے، بھئی ایسا نہیں ہے، اسلام نے تو یہ حکم دیا کہ اب عشاء میں بارش ہو رہی ہو تو مؤذن کو یہ کہنا چاہیے صلوا فی رحالکم، کہ تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو، یہ بھی تو ایک سنت ہے نا۔ اچھا، اگر آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ ایک بندہ جو ریگولر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہے، پوری نماز پڑھنے والا ہے، لیکن حالت سفر میں یا اپنی کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی جگہ پھنسنے کی وجہ سے اگر وہ پوری نماز نہ پڑھ رہا ہو، یا وہ جمع بین الصلاتین کر رہا ہو، یا
اگر مان لیجئے گھر میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو ان تمام صورتوں میں اس کو یہ دیکھا جائے گا کہ بندے کا ریگولر عمل کیا ہے، اس کے حساب سے اس کو اجر دیا جائے گا۔ تو یہاں پر جو لوگ ابر دیکھ کر بجلیوں کے گرجنے یا بجلیوں کے چمکنے کی بنیاد پر ابھی بارش نہیں ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں ان کو نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ علامہ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو بندہ، ایک حدیث آتی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بغیر کسی عذر کے بھی جمع بین الصلاتین کیا۔ ارے بھائی بغیر کسی عذر کے نہیں ہے، وہ اس کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی جو عذر یا جو سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اس سے ہٹ کر کوئی سبب تھا۔ اچھا، جیسے بارش کی وجہ سے، یا جیسے سفر کی وجہ سے، یا جنگ کی وجہ سے جو چیز، یا حالات کے خراب ہونے کی وجہ سے، تو یہاں پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے جمع کیا لئلا یحرج امتہ، اپنی امت کو دقت میں، تکلیف میں، دشواری میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ تو علامہ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں وہ دقت دشواری کا سامنا، مثال کے طور پر آپ مجھے ریلوے اسٹیشن پر آئے چھوڑنے کے لیے، اب وہاں آنے کے بعد پتا چلا کہ بھئی ٹرین لیٹ ہے یا کچھ ہے، ظہر کا وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے، اب میرے ساتھ آپ ہیں، مجھے نماز پڑھنا ہے، اب یہاں پر میں جمع بین صلاتین نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی میں نے سفر شروع نہیں کیا۔ اچھا، لیکن علامہ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھئی اب اتنا لمبا ہے، آپ اتنی دیر تک رکیں گے نہیں، آپ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اب میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ پھر عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھنے لگ جاؤں، مجھے ڈر ہے کہ میرا سامان چوری نہ ہو جائے، مجھے میرے سامان کو کوئی خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ خود بھی ایک دشواری ہے، یہ ایک دقت ہے۔ ایسی صورت میں آپ کی موجودگی میں ہی میں ظہر اثر اگر ملا کر پڑھ لوں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خامخواہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی سبب کے بندہ، یا پھر یہ جس کو سبب بناتے ہیں بارش کے حوالے سے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھا جائے، یہ زیادہ افضل ہے، بجائے اس کے کہ نماز کو اس کے وقت سے پہلا پڑھا جائے مجرد ایک شک کی بنیاد پر۔ تو یہاں پر بارش کی دنوں میں بھی ہمارے پاس جس قدر 3 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو بالکل نہیں پڑھتے، یہ بھی غلط ہے، ایک ہر چھوٹی بڑی چیز پر بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ مغرب کی نماز ہو رہی ہے اور موسلا دار بارش ہو رہی ہے، خوب بارش ہو رہی ہے، تو اب امام کو اختیار ہے کہ بھئی امام جو ہے اس وقت میں اعلان کرے کہ اب عشاء کی نماز بھی پڑھ لیتے، کیونکہ مغرب کی نماز ہونے کے بعد بارش مسلسل جاری ہے۔ یہ صورت میں علماء کہتے ہیں کہ اب پڑھی جائے، اور اگر مان لو کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد کے قرب و جوار میں لوگ رہتے ہیں، ان کو آنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، یا جو لوگ راستے بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بارش کتنی بھی ہوئی تب بھی آ سکتے ہیں، تب بھی اس نماز کو باقی رکھنا چاہیے، جو لوگ پڑھنا چاہیں وہ پڑھ لیں۔ اب اس میں شیخ یہ جو موسلا دھار بارش اور جو شدید بارش ہونے کی صورت میں ہی جمع کرنا، اس کو پکڑ کر لوگ یہ بولتے ہیں کہ بارش شدید ہونا ضروری ہے۔ اب کئی مرتبہ ایسا ہوتا 8 دن مسلسل بارش رہتی لیکن شدید نہیں رہتی ہو، جیسے نارمل بارش رہتی ویسے ہی جو ہے لگاتار 8 دن تک چل رہی، 5 دن تک چل رہی، اور راستے پورے خراب ہو گئے ہیں، آنے جانے کا مسئلہ ہے، تب بھی لوگ کیا بولتے ہیں کہ بارش اگر شدید ہو تبھی جمع کرنا ہے۔ تو کیا ایسی موسلا دھار بارش ہے، مطلب لگاتار چل رہی ہے لیکن ایسی شدید بارش نہیں ہے، راستے خراب ہیں، آنے جانے کا مسئلہ ہے۔ یہاں پر مسئلہ یہاں پر یہی کہ مسجد میں کیا سارے لوگوں کے لیے یہ دشواری ہے یا کچھ لوگوں کے لیے دشواری ہے؟ مان لیجئے آپ کے لیے دشواری ہے
تو آپ کے لیے تو آپ کی جو ریگولر آپ کا ارادہ ہے، آپ کی خواہش ہے کہ مسجد میں نماز پڑھیں، اور آپ ہمیشہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان دنوں میں آپ کے لیے کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے. مان لیجئے آپ ایک جگہ رہتے ہیں جہاں درمیان میں کوئی پل ہے، اور اس پل سے کبھی بھی پانی جو ہے نا چھلک جا کر راستہ بند ہونے کے ڈر. آپ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن پل کے اس پار جو لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے کیوں؟ علماء ہم اہل علم کے اقوال نقل کر رہے ہیں، ہم کوئی اجتہادی بات نہیں کر رہے ہیں. اور خاص کر علامہ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ بندہ اگر ایسی نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے، یعنی نماز صحیح نہیں ہے کہتے ہیں اس کو. ہم انشاءاللہ ان کا شیخ ابن العثیمین کا جواب نقل کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا سارے لوگوں کے لیے یہ دشواری ہے؟ اب مسجد میں مغرب کے وقت یہاں آپ بیٹھے ہیں، خوب بارش ہو رہی ہے، موسلادھار اتنی بارش ہوگی کہ اب لوگوں کو بیٹھنا ہے. بلکہ بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ اچھا انتظار کرو، مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو جائے اور عشاء کی نماز کا جو اول وقت شروع ہونے والا ہے اس میں آپ نماز پڑھو، یہ اپنے وقت پر ہو جائے گی، وہ اپنے وقت پر ہو جائے گی. لیکن بارش، اچھا دوسری بات یہ بھی ہے کہ بارش ہونے کی وجہ سے، یہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں شدید نہیں ہے، موسلادھار نہیں ہے، رم جم چل رہی، لوگ دوسرے کاموں میں نہیں ہے کیا؟ دشواری اگر ہے تو دیکھیے اسلام میرے اور آپ کے لیے رخصت کب رکھا ہے؟ دشواری ہو، آپ کے لیے تکلیف ہو، آپ کے لیے حرج کا معاملہ ہو تو آپ یہ کام کریں، ورنہ ہمیشہ اسلام عزیمت کی بات کرتا ہے، افضل کی بات کرتا ہے. تو نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا افضل ہے. اس کی اہمیت اگر ہم سمجھ جائیں تو پھر ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ کون سی نماز کو جمع کرنا ہے، کون سی نماز کو نہیں جمع کرنا ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو مسجد کے قریب رہتے 10 قدم پر، کوئی 15 قدم پر رہتا، تو ایسے لوگ بولتے کہ کیوں اتنی مطلب جمع کرنے کی ضرورت کیا ہے بھائی، اس کے وقت میں ہم پڑھیں گے بول کے. لیکن جو دور سے آتے ہیں ان کے لیے مسئلے ہیں، لائٹ کا مسئلہ ہے، راستے کا مسئلہ ہے، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ جمع کریں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں جمع کریں. نہیں، اس لیے کہ نا ان کو کیسا ہے، ان کو جماعت کا احساس ہے. تو آپ اپنے گھر میں جماعت بنا لو، بارش اگر ہو رہی ہے آپ اپنے گھر میں دور سے آنے والے ان کی تعداد زیادہ ہے، یہ جو قریب رہنے والے ہیں وہ 2-4 لوگ ہیں. تو ایسے وقت میں جو ہے بارش بھی شدید رہے تب بھی یہ لوگ چاہتے کہ بھائی رک جائے گی تھوڑی دیر میں، کیوں جمع کرتے. اب جو دور سے آنے والے ہیں انہوں کیا بولتے کہ ان کے لیے مسئلہ ہے، وہ چاہتے کہ ایک مرتبہ پڑھ کر چلے گئے تو پھر گھر میں کھانا کھا کر پھر وہ آرام کر لے. دیکھیے مسئلہ یہاں پر یہی ہے کہ ہم جماعت کو اہمیت دے رہے ہیں، وقت کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں. اب یہ جو حدیث میں بتایا گیا کہ امام کو چاہیے کہ اس کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھتے سب سے کمزور انسان کا خیال رکھتے ہوئے اسے نماز پڑھانا چاہیے. جی، تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو کئی بزرگ جو دور دراز سے آتے اور بہت پہلے ہی نکل جاتے، تکلیفوں کے باوجود بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے، اور یہاں پر اللہ اجازت بھی دے رہا ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے، تب یہ چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے یا نہیں جمع کرنا ہے؟ دیکھیے آپ صرف ایک اجازت یا ایک رخصت کی بات کر رہے ہیں کہ اسلام نے آپ کو جمع بین الصلاتین کی رخصت دیا. آپ اس رخصت کی کیوں نہیں بات کر رہے ہیں جو اگر بارش ہونے کی صورت میں صلوا فی رحالکم کہہ رہے ہیں؟ اور پھر آپ اس رخصت کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں جس میں اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے سفر کی وجہ سے یا اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھو گے تو آپ کو پوری نماز کا اجر دیا جائے گا. آپ کو اجر سے مطلب ہے یا آپ کو مطلب ضد ہے کہ بھئی مسجد میں جمع بین الصلاتین کریں؟ آپ کو آپ کا پورا اجر مل رہا ہو اور آپ کو وہاں پر تکلیف اسلام نہیں دینا چاہتا ہو تو پھر آپ رک جائیں نا. جماعت مسجد میں جو وقت ہوگا، اچھا مان لیجئے بہت سارے لوگ بیمار ہیں، ہاسپٹلز میں ہیں یا گھروں میں خواتین ہیں، تو وہ وقت پر اذان کے حساب سے بیچارے نماز پڑھتے. بسا اوقات ایسا ہوا ہے، ریئل کی بات میں بتا رہا ہوں، میں فرضی بات نہیں کر رہا ہوں. مغرب عشاء کی نماز پڑھا دی گئی، اب عشاء کی اذان ہی نہیں ہوئی. اب جو خواتین ہیں وہ اذان سنتی ہیں اور نماز پڑھتی ہیں، اب عشاء کی نماز اذان ہی نہیں ہوئی. وہ بولے کہ یار وہ اذان کی آواز نے مجھے عشاء کی نماز، صبح میں پتہ چلتا ہے کہ یار کل عشاء کی نماز نہیں پڑھے. تو مسجدوں میں وقت پر اذان ہو جائے
اور اگر کم از کم اگر بارش ہو رہی ہو لوگ نہیں آ سکتے ہو تو یہ جملہ دیا گیا ہے کہ صلو فی رحالکم کہا جائے. مجھے یہ بتائیں کہ اس حدیث پر ہمارے پاس کبھی عمل ہوا ہے کیا؟ ہاں یہ تو ہماری پوری ابھی تک کی جتنی زندگی شعوری زندگی ہے آج تک ہمارے کو جو ہے کبھی کسی مسجد سے صلو فی رحالکم آج کبھی نہیں سنائی دی. تو کیوں نہیں اس حدیث پر بھی عمل ہوتا، اس رخصت پر بھی عمل کیا جائے؟ تو یہاں پر جو لوگ بات کرتے ہیں، اچھا کئی لوگوں کو ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے عشاء کی نماز مغرب عشاء ملا ہے بیٹھتے ہیں، پھر عشاء کی نماز کے وقت تک جو ان کا روٹین کا بیٹھنا ہے وہ اتنی دیر بیٹھ کر پھر ہی جاتے ہیں. اگر اس چیز کو اگر سامنے رکھیں گے تو پھر جمع کبھی ہو ہی نہیں، مطلب جمع کرنے کا کبھی جمع ہی کرنے کا مسئلہ میں کہہ رہا نا، دیکھیے علماء کیا کہتے ہیں، مغرب کی نماز ہوئی جی بارش کنٹینیو جاری ہے اور موسلادھار بارش ہے، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بارش اب زیادہ ہوگی، یا کم از کم یہ جو بارش ہے اب لوگوں کا یہاں سے گھر تک جانا ہی ان کا مشکل ہے، کسی طرح سے گھر پہنچے پھر ایک آدھے پونے گھنٹے کے بعد واپس عشاء کے لیے آنا مشکل لگ رہا ہے. مغرب میں بارش، مغرب سے پہلے بارش ختم ہو چکی ہے، پانی اپنے اپنے راستوں کو جا چکا ہے، راستے بھی ٹھیک ہیں، ایسے بھی نہیں ہے کہ لوگوں کے لیے مشکل کا یا دشواری کا سبب بن رہا ہے. تو یہاں پر آپ عشاء کی نماز کو عشاء کی نماز پر ہی ادا کر. اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے، یہ بھی فرضی بات نہیں کر رہا ہوں، جن مسجدوں میں مغرب اور عشاء کی نماز ہو چکی ہے جی آپ عشاء کی نماز میں آپ وہاں جا کر دیکھو 3-4 صفیں، یعنی تقریباً جس مسجد میں 6-7 صفیں ہوتی ہیں قریب قریب آدھی مسجد جو جتنے لوگ جمع ہوتے تھے اس کے آدھے لوگ عشاء میں موجود ہیں. تو یہ سب چیزوں کو ملایا جائے، ہم نہ اس مسئلے کے پورے اگینسٹ میں کہ بھئی ہونا ہی نہیں چاہیے، ہم درمیان میں افراط اور تفریط کے درمیان میں ایک جو اعتدال، راہ اعتدال جس کو ہم کہتے ہیں، یہ راہ اعتدال یہی ہے. اور علامہ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنے کی اہمیت اس کو باقی رکھی جائے. جماعت آپ کے لیے اہم ہے عام دنوں کے لیے، ایون بارش کے دنوں میں بھی، لیکن اگر کبھی اتفاق سے آپ گھر میں ہو، بارش ہو رہی ہو، مسجد نہیں پہنچ پاتے ہیں، آپ یہی نیت سے کہ بھی مسجد جانا تھا بارش کی وجہ سے میں نہیں جا پا رہا ہوں، آپ گھر میں نماز پڑھ لیجئے، آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا. اب ہر مسجد میں تقریباً جب بھی بارش ہوتی تو 2 گروہ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ بولتے پڑھاؤ، کچھ بولتے نہیں پڑھنا چاہیے. تو ایسے اس میں امام صاحب اگر نہیں پڑھا دیا نماز تو کچھ لوگ جو ہے آگے بڑھ کر چلو بھائی سب بنا لو ہم نماز پڑھ لیں گے، سب بنا کر نماز پڑھ کر وہ لوگ نکل جاتے. تو ایسا کرنا کیسا درست ہوگا کیا؟ نہیں، دیکھیے مسجد کی ایک انتظامیہ ہے، آپ مسجد انتظامیہ کے اس میں اس طرح سے کریں پھر ہر کوئی اپنے اپنے طور پر کچھ کرتے رہ جائے گا تو ایک فتنہ ہوگا. آج یہ کرے کل کو پھر کوئی دوسرا مسئلہ کھڑا کرو گے، تیسرا مسئلہ اگر آپ کو پڑھنا ہی ہے تو آپ جو ہے مسجد میں ادھر جیسے پڑھ رہے ہیں اس کے بجائے مسجد کے کوئی اور حصے میں جا کر آپ پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے ذمہ دار ہیں. لیکن عام طور پر ان لوگوں کو سمجھایا جائے، یہ تمام باتیں ان کے سامنے آ جائے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں لوگ مان جائیں گے. لیکن یہاں پر جب بحث ہوتی ہے تو بنیادی طور پر وہ حدیثی کو لایا جاتا ہے ابن عباس کو. آپ اس حدیث کی شرح میں شیخ البانی کو آپ دیکھیں، شیخ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، ان سب کا کہنا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پوچھا گیا کہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر عذر نہیں تھا، وہ مطلب سمجھنے میں کیا ہے وہاں پر کوئی عذر ہے، لیکن جنرلی جو اسلام عذر دیتا ہے جمع بین الصلاتین کا وہ عذر نہیں تھا. اچھا اب میں نے مثال دیا آپ کو سامان کی، یا مان لو کسی کے گھر میں میت ہوئی ہے اور کچھ مسائل ایسے ہیں کہ بندے کو جیسے جو ہوا ہے میں اس کی بھی بات کرتا ہوں، پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا گیا، اب وہاں پر لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، عصر کی نماز کا وقت نکلنے کا چانس ہے، 4 گھنٹے لگیں گے، 5 گھنٹے لگیں گے، 6 گھنٹے لگیں گے، نہیں پتا. تو یہاں پر بھی ایک بندہ اگر ظہر کے وقت میں ظہر اثر ملا کر پڑھ دے، پتہ نہیں میں وہاں جا رہا ہوں کیا کچھ ہوگا،
جی جی یہ ایسے حالات ہیں انسانی زندگی میں. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ کہا کہ اپنی امت کو حرج میں نہیں ڈالنا چاہتے, دشواری میں نہیں ڈالنا چاہتے. اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ جو آج ہم بات کر رہے ہیں اس سے ہٹ کر چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, اس کو ایسا لگے کہ بھئی میں اگر یہاں پر یہ نماز نہیں پڑھوں تو میری نماز جا سکتی ہے, مطلب قضا ہو جائے گی, تو وہ بندے کے لیے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے. لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ بغیر عذر کے, مطلب چپ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلو آج کچھ نہیں ہے, ایسے من کر رہا ہے کہ بھئی جمع بین الصلاۃ, نعوذ باللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے نبی رسول, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نماز کی جو اہمیت تھی اس کو وقت پر ادا کرنے کی, اس حوالے سے ہم نبی شناسی بھی ایک چیز ہوتی ہے, اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی عذر کے, کوئی سبب نہیں تھا یوں ہی پڑھے. کوئی عذر تھا جو یہ عام طور پر جمع بین الصلاتین کے لیے سبب بتایا گیا, اس سے ہٹ کر تھا, اور وہ امت کے لیے آج میرے اور آپ کے لیے قابل عمل ہے. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. الحمدللہ شیخ نے بڑے ہی بہترین انداز میں مسئلے کی وضاحت کی ہے کہ افراط و تفریط سے ہٹ کر درمیانی راہ اعتدال کو ہمیں اپنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہی ہوئی اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.